نہیں پتا، اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ زبان کا اعتبار نہیں کرنا، کاغذ کا اعتبار کرنا ہے، روشنائی کا اعتبار کرنا ہے، گواہوں کا اعتبار کرنا ہے، اور اسے صفحہ کرتاس پر منتقل کرنا ہے۔ اور کرنا کیسے ہے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ وحدہ لا شریک بالکل ایک ماں کی طرح، جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کے سڑک پار کراتی ہے، اسی طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک کارگاہ حیات میں اپنی مخلوق جو اس پر ایمان لانے والی ہے، اس کی انگلی پکڑ کر ایک ایک بات اللہ وحدہ لا شریک اسے سمجھاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں، ایک ایک جزئی کو اللہ وحدہ لا شریک سمجھاتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ بتا دی کہ بھی اگر حالات کے تحت تمہیں قرض مانگنا پڑ جائے، آپس کے اندر تم قرض لے سکتے، کوئی بات نہیں۔ کوئی بڑی ضرورت پڑ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کاروبار کے اندر کوئی ترقی دینی ہے یا کوئی مجبوری حل کرنی ہے، تو کسی بھائی کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اس سے تم یہ معاملہ کر سکتے، لیکن زبانی جمع خرچ نہیں کرو گے، لکھ کر۔ اور لکھنے کا انداز کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ دیکھو، 1 روپیہ دینے والا ہے، 1 روپیہ لینے والا ہے۔ عربی زبان کے اندر روپیہ دینے والے کو ہم دائن کہتے ہیں، اور جو لینے والا ہے اس کو مدیون کہتے ہیں۔ ایک فریق اول ہے، ایک فریق ثانی ہے۔ اب روپیہ لینے والا اللہ نے کہا کہ تم نے لکھوانا ہے، لینے والا نہیں بولے گا۔ ممکن ہے کہ کل کلاں کو کہو جی کہ میں مجبور تھا، میں پریشان تھا، اس کی ناجائز شرط کو بھی میں مان گیا، میں 4 مہینے لکھوانا چاہتا تھا، اس نے 2 مہینے لکھوا دیے، دیا تو اس نے 70,000 تھا، لکھوا لاکھ رہا ہے، میں اپنی مجبوری کی بنا پر خاموش رہا۔ نہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ جس پر حق ہے، جس نے واپس کرنا ہے، جو مدیون ہے، جو رقم لے رہا ہے، وہ اپنی زبان کھولے گا، اس کی زبان کھولنے کے ساتھ ہی اقرار بھی ہو جائے گا، اور پھر کیا ہے، آپس میں لکھیں گے؟ نہیں، اللہ نے فرما دیا کہ کوئی تیسرا بندہ وہ لکھے، اور تیسرا بندہ بھی کون ہوگا؟ جو اس کام کا ماہر ہو، جس کام کو سمجھتا ہو، اس کاروباری اور دستاویزی زبان کو جانتا ہو، اس سے لکھواؤ گے۔ یعنی لکھوائے گا کون؟ جو پیسے لے رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے درمیان میں ایک اور بات بھی نکال دی، ممکن ہے ایگریمنٹ انگریزی میں لکھا جا رہا ہو یا اردو میں لکھا جا رہا ہو، اور دیہاتی و جڈ ان پڑھ زبان یار ترکی و من ترکی نمے دانم، انگریزی تو بہت دور کی بات ہے، پنجابی صحیح طریقے سے نہیں جانتا، اردو میں کیا لکھوائے گا؟ انگریزی مہینوں کے نام بھی نہیں آتے، رقم کا تعین نہیں کر سکتا، پھر اس کی جگہ ایک اس کا قائم مقام اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، اس کا بھائی ہو سکتا ہے، اس کا دوست ہو سکتا ہے، اس کا کوئی عزیز ہو سکتا ہے جو اس کا ساتھی ہو، وہ عبارت لکھوائے گا جو جانتا ہو کہ 70,000 ہی لکھا ہے، کہیں 1.5 لاکھ تو نہیں لکھ لیا، ستمبر لکھا ہے کہیں دسمبر تو نہیں بنا دیا اسے۔ لکھنے والا ہوگا اور لکھوائے گا وہی کہ جس کے اوپر یہ حق بنتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں لکھوا سکتا، فرض کریں کہ گونگا ہے یا اس کی زبان کے اندر لکنت ہے یا وہ زبان اور بولی نہیں جانتا، تو اس کا کوئی قریبی جس پر اسے اعتماد ہو، اس کا قائم مقام بن کر وہ اسے لکھوائے گا۔ یعنی ایک بات ہوگی کہ لکھوائے گا کون؟ کہ جو پیسہ لے رہا ہے، کل جس نے رقم واپس کرنی ہے، اور لکھے گا کون؟ تھرڈ پارٹی، فریق ثالث، کو تیسرا بندہ۔ اگر فرض کر لیجئے کہ حق دینے والا نہیں لکھوا سکتا،
تو اللہ نے گنجائش نکال دی کہ تمہارا قائم مقام کوئی اور بن سکتا ہے، تمہارا بیٹا، تمہارا دوست، تمہارا کوئی اور جاننے والا، چاہنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، تاکہ معاملہ صحیح طریقے سے ہو جائے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اللہ نے فرما دیا کہ 2 گواہیاں بھی ڈالو اس پہ۔ یہ کوڑا کاغذ ہے، اور گواہی کس کی ڈالنی ہے؟ عدالتوں میں بکنے والے گواہوں کی، راہگیروں کی جسے تم جانتے نہیں، یا کسی چوڑے چمار کسی ذمی کی ڈلواؤ گے؟ نہیں، یہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے فرما دیا کہ تم میں سے جن کو تم جانتے ہو، ایمان اور دین اور معاملات کے اعتبار سے کھرے آدمی ہوں، 2 آدمی ہونے چاہیے۔ اور پھر اگلی چیز دیکھیے، بعض اوقات تم معاملہ کرتے ہو، 2 شریف آدمی نہیں ملتے تمہیں، ایک تو تلاش کرو نا۔ چلو، ایک آدمی تمہیں مل گیا، 2 عورتیں جو ہیں ان کو تلاش کرو، ایک مرد ہو اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ بغیر گواہی کے کام نہیں چلے گا، آپس کے اندر جھگڑتے رہو گے، تم نے بھی سائن کر دیے، اس نے بھی دستخط کر دیے، اب کون تمہارے بارے میں گواہی دے گا یہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے، یا دستخط کیے ہیں یا نہیں کیے، یا معاملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تم اپنی جگہ پر معاملے کو طول دے رہے ہو، وہ اپنی طرف سے بات کو لمبا کر رہا ہے، دونوں کے درمیان فیصلہ کیسے ہوگا جب درمیان کے اندر کوئی اور نہ پارٹی آ جائے کہ جو گواہی دینے والی ہو؟ تو اللہ نے کہہ دیا کہ تم میں سے 2 شریف اور معزز مرد ہونے چاہیے۔ اگر 2 مرد نہیں ہیں، 1 مرد تو لازمی ہونا چاہیے، اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ مرد 1 اور عورتیں 2، یہ توہین نہیں، لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ صرف مالی معاملات کے اندر، باقی جگہ پہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے اس آیت مبارکہ کا ایک غلط ترجمہ کر لیا کہ ہر جگہ پہ عورت کی گواہی عادی ہوگی۔ کتنے ہی معاملات دین کے ایسے ہیں کہ میں واضح کر سکتا ہوں کہ عورت کی گواہی اس میں عادی نہیں ہے۔ اگر کسی بچے کو دودھ پلانے کی بات ہو اور عورت کہے کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے، کیا اس عورت کی گواہی عادی ہوگی؟ اگر میاں بیوی کا کسی جگہ پہ بدکاری کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے اور لیان تک نوبت آ جائے، مرد بھی 4 دفعہ قسم کھاتا ہے اور اس کے مقابلے کے اندر یہی عورت بھی 4 دفعہ قسم کھاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مرد 4 دفعہ قسمیں کھائے اور عورت کو 8 دفعہ قسم کھانی چاہیے تھی، ایسا نہیں۔ یہ مالی معاملات کی بات ہے، اور اس میں کیوں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات فرمائی ہے کہ 2 عورتیں ہونی چاہیے، اور 2 عورتوں کی وجہ کیا ہے؟ بے شریف آدمی، تم جانتے ہو کہ عورتوں کا کام مالی معاملات نہیں ہے، اور یہ ان کا شعبہ بھی نہیں، ان کا شعبہ تو خانہ داری ہے، ان کا شعبہ تو گھرداری ہے، ان کا شعبہ تو گھر کی نگہداشت اور بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش اور اپنے میاں کی خبرگیری ہے۔ وہ یہ کاروبار نہیں کرتی۔ یہ مغربی معاشرے کی طرح یا ہمارے آج کل کے معاشرے کی طرح کہ عورتوں بھی بازار کے اندر نکل آئیں، عورتوں بھی کاروباری اداروں کے اندر بیٹھنے لگ گئیں، کچہریوں کے اندر اور بینک کے اندر اور مالیاتی اداروں کے اندر جاب کرنے لگ گئیں۔ یہ ان کا وظیفہ نہیں ہے، یہ ان کا شغل اور ان کا پیشہ نہیں، یہ ان کے مزاج کے مطابق کام نہیں۔ کیوں؟ چلیں، آج جاب پہ ہے، کل شادی ہو گئی، 4 دن کے بعد امید سے ہو گئیں، تو اب وہ بیوی کس طریقے سے مردوں کے معاشرے کے اندر اپنے ہونے والے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر لے کر مردوں کے سامنے کس طریقے سے آئے گی اور کیسے جائے گی؟ اور پھر آخری 3-4 مہینے عورت کے لیے کتنے حجاب کا اور کتنے آرام کا اور کتنی سہولت کا اور کتنی آہستگی کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ جاب والی عورت کیسے اس کو پورا کر سکتی؟ یعنی عورت کا اصل کام
نسل جدید کی تربیت اور ایک بہترین نسل کا تیار کر کے معاشرے کو دینا، یہ اس کی ذمہ داری۔ اب امید کے بعد لامحالہ اللہ کا کرم ہوگا، بیٹا یا بیٹی۔ اب مہینہ ڈیڑھ مہینہ اپنی نکاحت کی وجہ سے ادارے کے اندر نہیں آئے گی، اور مہینہ ڈیڑھ مہینہ کے بعد اس کے بچے کی نگہداشت کون کرے گا؟ اس کے بچے کو کون اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا، اور کون اسے دودھ پلائے گا، اور کون اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرے گا؟ تو لامحالہ اسلام نے یہ بات بھی بتا دی کہ مالیاتی معاملات عورتوں کی طرف مت رکھو، اور یہ اس لیے بھی کہا ہے کہ عورت یہ اس کا پیشہ ہی نہیں ہے۔ پھر دو اس لیے بات کہی کہ ایک بھول بھی سکتی، مرد نہیں بھولتا، یہ نارملی بات آپ ذہن کے اندر رکھیں، کیونکہ یہ اس کا کاروبار ہے۔ ہر وقت اس کے من کے اندر یہ بات سمائی رہتی ہے کہ میں نے کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کب اس کا پیریڈ آئے گا، کب میرا پیریڈ آئے گا، کب میں نے پیسے لینے ہیں، کب اس نے پیسے دینے ہیں۔ عورتیں اس طرح کے معاملات کے اندر نہیں آتی۔ اگر کبھی اتفاقی طور پر آ بھی جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان معاملات کے اندر پورا اتر سکیں۔ تو اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرما دیا کہ ایک اگر بھول بھی گئی تو دوسری اسے یاد کرائے گی کہ بہن یہ فلاں وقت کی بات ہے، ہاں بالکل یاد آ گیا، اور پھر ابھی معاہدے کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی، اللہ نے کہہ دیا کہ کل کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملہ بگڑ جائے، عدالت تک بات چلی جائے، حاکم تک بات چلی جائے، پریا پنچایت تک بات چلی جائے، تو تمہیں تشریف لانا ہوگا نا، تم نے گواہی دینی، آؤ۔ اگر تم نہیں آؤ گے تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا حق ہے اور کون حق پر ہے، کس نے دینے اور کتنے دینے اور کب دینے ہیں؟ تم اپنی جان چھڑا کے اپنے گھر بیٹھ جاؤ گے تو یہ تو آپس کے اندر باہم دست و گریباں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، گالیاں بکیں گے، برا بلا کہیں گے، تمہارے آنے سے معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ تم نے ایک دفعہ لکھا ہے، تم نے گواہی دی ہے، اب تشریف لاؤ۔ بات پھر بھی یہاں ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرما دیا کہ اگر گواہ آ گئے، اب گواہی دے گا، ایک کے تو حق کے اندر ہوگی نا، اب جس کے حق کے اندر ہو گئی وہ تو شکریہ اور جزاک اللہ اور تھینک یو کہے گا، اور دوسرا اسے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا، گور کے دیکھے گا، اور این ممکن ہے کہ دھمکی دے دے کہ کل تم سے بھی نپٹ لیں گے۔ اللہ نے اس کا بھی سدباب کر دیا کہ دیکھو گواہوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، نہ گواہ زیادتی کریں کہ جب انہیں بلایا جائے انکار کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ ہی یہ ہے کہ بندہ کہے آج کے دور کی طرح کہ بھائی 4 پیسے دو گے تو پھر گواہی دیں گے۔ ہاں آمد و رفت کے اخراجات لے سکتا ہے، دوسری جگہ جانا ہے تو سواری کا انتظام تو تمہاری طرف ہوگا نا، اس دن کے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہاری طرف ہوگا۔ تو اس حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک نے ساری چیزیں انسان کے سامنے واضح طور پر بتا دیں کہ نہ تو گواہ ہیجیٹیشن سے کام لے گا، ہچکچائے گا اور ناز اخرا دکھائے گا، اور نہ ہی تم اس پر دونس داندلی جبر اور ظلم اور زیادتی اور کوئی ایسا جملہ کسو گے کہ جس کی بنا پر کوئی خرابی ہو جائے۔ اللہ نے جیسے لکھنے والے کو یہ حکم دیا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اتنی بڑی صلاحیت سے نوازا کہ تمہیں لکھنا سکھا دیا، اب لوگ تمہارے در پہ چل کے آتے ہیں تو تم ناز نخرے کرتے ہو، اس وقت آنا یہ بات کرتے ہو۔ نارملی اوقات کے اندر اگر تمہارے پاس آ گیا تو پھر تمہیں سلیقے اور طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہوگا۔ اور گواہوں کو بھی بتا دیا۔ تو برادران محترم دیکھیے کہ قرآن ہم پڑھتے نہیں، قرآن ہم کھولتے نہیں ہیں، قرآن کو صرف ہم نماز روزے کی کتاب سمجھتے ہیں، جبکہ دیکھیے کہ مالی معاملات کی ایک ایک جزئی کو بالکل اکنامکس کی ایک کتاب کی طرح کہ شک نمبر 1 کہ کون لکھوائے گا، کون لکھے گا، کون گواہی دے گا، اور ایک بندہ ہو تو 2 بندیاں ہوں گی، وہ 2 بندیاں کس لیے ہوں گی، اور پھر یہ بات کہہ دی کہ گواہ ہوں گے، اور گواہ کس لیے ہوں گے، اور پھر یہ بھی کر دیا کہ گواہوں کو آنا پڑے گا، اور یہ بھی آپ معاشرے کو پابند کر دیا کہ تم نے زبان نہیں کھولنی، کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ تو انشاءاللہ العزیز انہی آیات مبارکہ کا ترجمہ ہم کل کریں گے۔ تو دیکھ لیجئے کہ اسلام کس قدر خوبصورت دین ہے کہ جو انسان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتا ہے
اور ایک ایک حرکت کو سدھارنا چاہتا ہے تاکہ آپس کے اندر معاملات بگڑے نہیں.